بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام لکھا ہے. یہ سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. نسیمہ جانب بدہا گزر کر، نسیمہ جانب بدہا گزر کر، زِ احوالم محمد را خبر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن. علامہ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ جو ہوا ہے اس نسیمہ کو، ہوا کو مخاطب کر کے ایک پیغام دیتے ہیں. اس ہوا کو کہتے ہیں کہ اے ہوا جاؤ مدینہ جاؤ، اور ہم گنہگاروں کے جو حال ہیں، ہماری جو اضطرابی ہماری بے چینی ہے، یہ ہمارے حال حضور کو سناؤ. کہ اے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ تو بطحا کی جانب جا، اور زِ احوالم جو میرا حال ہے وہ میرے آقا کو سنا. لکھتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کر، نسیمہ جانب بطحا گزر کر، زِ احوالم محمد را خبر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کر. آگے فرماتے ہیں ببرئی جان مشتاقم براجا، ببرئی جان مشتاقم براجا، فدائے روضہ خیر البشر کر، فدائے روضہ خیر البشر کر. اس شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ میری بیتاب جان کو اس جگہ لے جا. نسیمہ کو کہتے ہیں کہ نسیمہ اے حباب، میری جو بیتاب جان ہے، جو تڑپ رہی ہے حضور کے عشق میں، یہ جو ماری ماری جا رہی ہے، اسے تو اس جگہ لے جا کہ جہاں حضور علیہ السلام کی گنبد خضرا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کا مبارک روضہ ہے، وہاں جا کر اسے لٹا دے، وہاں جا کر اس جان کو نثار کر دے. آپ نسیمہ کو کہتے ہیں کہ نسیمہ میری جان کو اس جگہ تک پہنچا دے، وہاں جا کر فنا کر دے، ختم کر دے جہاں حضور کا روضہ ہے. اسی کو وہ فارسی زبان میں اتنی خوبصورت لہجے میں بیان کر رہے ہیں کہ ببرئی جان مشتاق براجا، ببرئی جان مشتاق براجا، فدائے روضہ خیر البشر کر، فدائے روضہ خیر البشر کر. نسیمہ جانب بطحا گزر کر، زِ احوالم محمد را
خبر کوئی. اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ تو ہی سلطان عالم یا محمد, تو ہی سلطان عالم یا محمد, ضروے لطف سوئے من نظر کر, ضلوے لطف سوئے من نظر کر. اس شعر میں علامہ عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو دونوں جہانوں کے سلطان ہیں. اللہ نے آپ کو ہر ایک جہان کی سلطانی عطا کی ہے, آپ تمام عالم کے سلطان ہیں. اور پھر یہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایک لطف کی نگاہ کرم اپنے اس غلام پر بھی فرما دیں. یا رسول اللہ, آپ کی ایک نگاہ کا میں طالب ہوں, مجھ پر بھی وہ نظر کرم ہو جائے کہ جس سے میری بھی دنیا و آخرت سبق جائے. حضور کو مخاطب کر کر آپ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ سلطان تو عالم ہیں, مجھ پر بھی ایک نظر کر دیں. اسی بات کو وہ اشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تو ہی سلطان عالم یا محمد, تو ہی سلطان عالم یا محمد, ضروے لطف سوئے من نظر کن, ضروے لطف سوئے من نظر کن. نسیمہ جانب بدہا گزر کن, زے احوال محمد یا خبر کن. مشرف گرچ جامی شد ز لطفش, مشرف گرچ جامی شد ز لطفش, خدایا ای کرم بارے دیگر کر, خدایا ای کرم بارے دیگر کر. یہ مقطع کے شعر میں امام جامی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھ پر نگاہ کرم فرما دیں یا آپ مجھے اپنا دیدار عطا کر کر مجھے مشرف بنا دیں تو یہ ایک بار نہ ہو. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ایک بار یہ دیدار عطا ہو جائے تو یہ دیدار ہمیں دوبارہ بھی عطا فرما, ایک بار نہیں بار بار یہ دیدار عطا فرما. اسی کو وہ مقطع میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں حضور کی زیارت یا حضور کا عشق نصیب ہو تو ایک بار نہ ہو بلکہ بار بار یہ عطا ہو. اسی کو اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ مشرف گرچ جامی شد ز لطفش, مشرف گرچ جامی شد ز لطفش, خدایا ای کرم بارے دیگر کر, خدایا ای کرم بارے دیگر کر. نسیمہ جانب بدہا گزر کر, سے احوال محمد را خبر کر. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو حضرات آگے جگہ خالی ہے تو آگے آ جائیں, تو باہر جو انتظار کر رہے ہیں تو ان کو اندر آنے کی جگہ ملے. اندر آ جائیں, قریب قریب بیٹھ جائیں سب لوگ. آگے آ جائیں.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اگر مومنوں کے دلوں کو اگر کوئی چیز سکون پہنچا سکتی ہے، ان کے دلوں کو اگر کہیں سے چین اور قرار مل سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر ہے. سوائے اس کے ذکر کے مومن کے دل کو قرار نہیں مل سکتا. اور کیوں ملے گا؟ کیونکہ ہمارے جسم کو جو چیز حرکت میں رکھ رہی ہے، جس سے ہم چل پھر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں روح سے ہو رہی ہیں. یہ بغیر روح کے یہ جسم ایک مٹی کا پتلا ہے، اس کے اندر کوئی حرکت کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ہمارے جسم میں روح موجود ہے. اور روح یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اسے تخلیق کیا ہے. وہ ایک نور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بھی نور ہے. تو روح کو جب اس کی خوراک نور ملتی ہے تب اسے قرار اور سکون ملتا ہے. تو دلوں کو جب سکون ملتا ہے، یہ اس لیے کہا گیا کہ جو روح کو اس کی غذا دی جاتی ہے وہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ذکر میں جب گم ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل سے سکون و اطمینان پاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیفیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ بندے کیوں نہ کرے، نہ کرنے کے پیچھے تو کوئی وجہ نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر ہم نہ کریں تو اور کس کا ذکر کریں؟ اس کے سوا کوئی خالق و معبود تو نہیں ہے. اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے. اتنی محبت کہ جس محبت کو کوئی پیمانہ تول نہیں سکتا، جس کو کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے. بے شمار احادیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا 70 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے. اور قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب دے. اس کا ہرگز یہ ارادہ نہیں کہ اپنے بندوں کو وہ عذاب میں مبتلا کرے یا بغوث محشر ان کو عذاب دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ اس کی پسند کس چیز میں ہے؟ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ تو آپ کو ایک حدیث سناؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے ایک عرابی نے عرض کیا، ایک بدو دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ کیا ہے جو اللہ کو سب سے محبوب ہے اور جب وہ بندہ کر لے تو وہ بندہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بندے کا، اس بندے کا وہ دل ہے کہ اس دل میں جب وہ اللہ کا نام لے کر اس کو پکارے تو اس وقت اس کے دل میں کوئی شے موجود نہ ہو، نہ کسی کی محبت موجود ہو، نہ کسی کی نفرت موجود ہو. بالکل دل صاف اور شفاف ہو کر جب بندہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنے قرب کے ان لمحات میں، ان قرب کے انوار و تجلیات میں گھیر لیتا ہے کہ پھر بندہ رہتا ہے اور خدا رہتا ہے. اور صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کوئی عشق صادق رب سے کر لے
کسی کے دل میں رب کا سچا عشق پیدا ہو جائے، اس کی سچی محبت کوئی دل میں بسا لے، اس کا عاشق بن جائے، اور جب وہ عاشق رب کو پکارنے لگتا ہے، اس کے اور عاشق کے درمیان گفتگو ہونے لگتی ہے، تب وہ بندہ بندہ بھی نہیں رہتا، اس کی ذات بھی رب کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اور باقی بچتا ہے تو صرف ذکر خدا بچتا ہے، اس کا عشق باقی رہتا ہے۔ اتنا قریب اللہ اسے کر لیتا ہے جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، اور اسے اس کو پکارنے والے بندے بڑے عزیز ہیں۔ جب وہ اسے پکارتے ہیں، جب وہ اسے یاد کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت و بڑا عشق کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے جب قرب میں پہنچ جاتے ہیں، اس کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے عشق کی آگ کو اپنے دلوں میں بھڑکا لیتے ہیں، وہ شعلے آگ کے دل میں بھڑکنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے پھر ایسا لاڈ، ان کے لاڈ کو بھی قبول کرتا ہے، پھر ان کی خواہشات کو بھی پورا کیا جاتا ہے، ان کی ہر بات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات حضرت سدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہت ہی بزرگ گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام بزرگان دین نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی سکتی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ایک لونڈی خریدی، ایک خادمہ کو خریدا، جب خرید کے گھر لایا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ پوری رات اپنے کمرے میں رہتی ہے، اور لیکن باوجود حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھی، لیکن گھر کے جتنے بھی کام تھے سارے کام اپنے وقت پر انجام کو پہنچتے تھے، کوئی بھی کام باقی نہیں رہتا۔ وہ تو اپنے کمرے میں مشغول رہتی ہے، لیکن میرے گھر کے جن کاموں کے لیے میں اسے خرید کر لایا ہوں، وہ سارے کام بھی اپنے وقت پر پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے حیرت ہوئی، سدی سکتی فرماتی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جانو یہ اپنے کمرے میں ایسا کیا کرتی ہے کہ اپنے سارے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ تو ایک دن سدی سکتی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کمرے میں ایک محراب بنا ہوا تھا، تو اس محراب میں وہ لونڈی، وہ خادمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کر رہی تھی، اپنے رب سے کلام کر رہی تھی، اپنے رب سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ کیا تھے، اس کی زبان پر کیا الفاظ جاری تھے؟ امام سدی سکتی فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ الہ العالمین، اے پروردگار، تجھے جو مجھ سے محبت ہے، اس محبت کے وسیلے سے میرے سارے کاموں کو پورا کر دے۔ اس کے الفاظ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے بدلے میں میرے سارے کاموں کو انجام دے دے۔ تو سدی سکتی نے جب سنا تو آپ نے اس سے مخاطب کر کے کہا اے خادمہ لونڈی، یہ بات نہ کہو، یہ الفاظ اس کی شان میں نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ میں جو اللہ سے محبت کرتی ہوں، اس کا وسیلہ دے کے میرے سارے کام کر دے۔ مجھے جو رب سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ مانگ، اللہ کو تم سے محبت ہے، اس چیز کا وسیلہ نہیں مانگا جاتا۔ تو وہ جو لونڈی بات کہتی ہے، اس بات کو بڑے غور سے سنیں کہ اس نے کیا جواب دیا یہ بات سن کر۔ تو اس لونڈی نے کہا اے میرے سید، اے میرے آقا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً یہ آپ اپنا حال بتا رہے ہیں، لیکن سنیں میں تو جو دعا مانگ رہی ہوں بالکل صحیح مانگ رہی ہوں، میری محبت تو اس سے ہے ہی، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وہ بھی مجھ سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ رات کے وقت آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا رب ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے در پر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ گفتگو کروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اس کے ساتھ اپنی التجائیں کروں۔ یہ باتیں جو میں رات کو جاگ کر رہی ہوں، یہ توفیق مجھے اس کی محبت ہی نے عطا کی ہے۔ اگر وہ محبت نہ کرتا تو میں بھی رات کو بے خواب بستر میں سو رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں رات کے وقت جاگ کر پوری رات جب اس کی عبادت میں گزار رہی ہوں تو گویا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی کی محبت ہے جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتی، جو مجھے جگائے رکھتی ہے اور اس کی یاد میں مشغول رکھتی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، اسی کے محبت سے میں وسیلہ مانگ کر
دعا کر رہی ہوں. یہ عاشق کی کیفیت ہوتی ہے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے تبھی اس کے ذکر کی توفیق بھی دیتا ہے, اس کے لیے اسباب بھی بناتا ہے. آج ہی کی حالت دیکھیے, ابھی آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, اللہ کو جب آپ سے محبت ہے تو اس نے چاہا کہ آپ آئیں اس کے گھر میں, اس کے ذکر کو کریں, اس کو یاد کریں, اس کو منائیں, اس کے حضور گڑ گڑائیں, التجائیں کریں. کچھ لوگ آج بھی وہ موجود ہوں گے, اس وقت بھی ہوں گے, جو خواب غفلت میں ہوں گے, جو غفلت میں اپنے وقت کو گزار رہے ہوں گے. لیکن ہمیں جب یہ توفیق ملی تو گویا اس میں اللہ کی محبت پوشیدہ ہے, اس میں اللہ کا عشق پوشیدہ ہے, جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرماتا ہے, جو ہر بندہ مومن سے رب عشق فرماتا ہے. یہ عشق کی آنکھ کو اپنے سینے میں جگا لیجئے. یقین جانیے جب یہ آنکھ سینے میں سلگنے لگ جائے گی, جب اس کا عشق دل میں پنپنے لگے گا, جب وہ عشق کی آنکھ کی چنگاری لگ جائے گی, پھر دنیا کی ساری چیزیں, سارے دکھ ایک بار میں دور ہو جائیں گے. پھر اگر کچھ رہے گا تو صرف خالق رہے گا. پھر بندہ جو بھی کرے گا خالق کی مرضی سے کرے گا, پھر جو بھی اس کی مرضی ہوگی وہی بندے کی مرضی ہوگی. اس لیے اپنے دلوں میں اس کے عشق کو جگائیں, اس کی آنکھ کو جگا لیں, اس کی رضا کو حاصل کر لیں. اس لیے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے پھر اس سے ساری کائنات راضی ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے ہر جگہ عافیت اور بھلائی ہے جو اللہ کو راضی کر لے. اس کی ایک آپ کو حکایت سناؤں کہ بادشاہ ہارون رشید کی ایک حکایت ہے کہ اس نے ایک دن اپنے دربار میں اعلان کیا اور درباریوں کو جتنے بھی تھے سب کو دربار میں جمع کیا. جتنے وزیر تھے, جتنی خادمائیں تھیں, جتنے خدام تھے, جتنے سپاہی دربار میں کھڑے ہوئے تھے, سب کو بلا کر اس نے ایک ہال میں جمع کیا. سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ سامنے لا کر رکھ دیا. اس سب کو بالکل زمین پر پھیلا دیا. سونے, ہیرے, جواہرات کی بیش قیمتی ہیرے جواہرات کے صندوق بھر بھر کر سامنے رکھ دیے گئے. اور پھر اس ہارون رشید نے کہا کہ یہ ساری میں نے اپنے پاس جتنی دولت تھی اس کا ایک بڑا سرمایہ تم لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اب میں چند لمحوں کا وقت دیتا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کس چیز کو پسند کرتا ہے. اب میں تم سب کو اختیار دیتا ہوں, جس کو جو چیز پسند آ جائے وہ اس پر ہاتھ رکھ دے. وہ جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی دولت تم سامنے دیکھ رہے ہو, اس پر جو بھی جس نے بھی اس پر ہاتھ رکھ دیا وہ نعمت اس کی ہو جائے گی, وہ خزانہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ جیسے اعلان ہوا سب لوگ لپکے کہ سب سے قیمتی جواہرات پر, سب سے قیمتی سونے پر, سب سے قیمتی چیزوں پر اپنے ہاتھ کو سب سے پہلے رکھ دے. لوگ اس میں آپس میں سب لوگ ایک دوسرے کی ہر ایک چیز پر ہاتھ رکھنے میں مشغول تھے. ایک لونڈی تھی جو دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی, سیاہ لونڈی تھی. وہ چلتی ہوئی آئی, آ کر اس نے ہارون رشید کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. تو اس سے ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو, دیکھ نہیں رہی ہو کہ یہ لوگ سب سامان لے رہے ہیں, اگر انہوں نے سامان سارا لے لیا تو تمہارے حصے میں کچھ نہیں بچے گا, جلدی کرو, اس میں سے کوئی نہ کسی سامان پر کسی بھی خزانے کی چیز پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نام کر لو. تو اس لونڈی نے کہا کہ اب مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے, اب میں خزانوں پر ہاتھ کیوں رکھوں کہ جس کے یہ سارے خزانے ہیں, میں نے تو اس پر ہاتھ رکھا ہے. جب تم میرے ہو جاؤ تو یہ سارے خزانے اپنے آپ میرے ہو جائیں گے, مجھے ان پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی نعمتیں ہیں تمہارے ملک میں, جتنی بھی نعمتیں دولتیں موجود ہیں, وہ ساری دولتیں اگر تم پر میں نے ہاتھ رکھا ہے, جب تم میرے ہو جاؤ تو یہ ساری نعمتیں بھی میری ہو جائیں گی. یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی بھی ہے کہ اگر سینے میں کسی دنیاوی شخص کی محبت موجود ہے, مال و دولت کی محبت ہے, عزت و جاہ کی محبت ہے, اس کے لیے زندگی اگر پسند کر رہے ہیں تو وہ اگر آپ کے امید ہے آپ کی عمر کے آخری ایام تک وہ چیز آپ کو مل بھی جائے جس کی آپ محبت کر رہے ہیں, جس کی آپ امید جگا رہے ہیں, وہ چیز امید ہے کہ ایک وقت کے بعد آپ کو عطا بھی کر دی جائے. لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسا لیں, اس کے عشق کو اپنے سینوں میں اجاگر کر لیں, اس کی محبت کو اپنے سینوں میں ڈال لیں اور اس کی محبت میں گم
لیں گے, جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے تو پھر کائنات کی ساری نعمتیں, ساری چیزیں عطا کر دی جائیں گی, پھر جو چاہے بندے کو عطا کر دیا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں, اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بچا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے, تیری رضا کس چیز میں ہے, جو تو چاہے گا وہی کر دیا جائے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب خودی بلند ہوتی ہے, اپنا آپ بلند ہوتا ہے. یہ اپنا آپ کیسے بلند ہوتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملانے پہ ہوتا ہے. جب اس سے عشق بڑھ جاتا ہے, جب اس کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے, یقین جانے دنیا کی ہر نعمت, ساری نعمتیں, ساری لذتیں, جن جن چیزوں میں بھی ہم لذت محسوس کرتے ہیں, لیکن جب اللہ کی محبت کی لذت مل جاتی ہے کسی کو, پھر دنیا کی کوئی لذت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, کوئی مقام نہیں رکھتی. وہ لذت عشق میں اس طرح سے گم ہو جاتے ہیں, وہ لذت عشق میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ وہ سارا سب کچھ بھلا کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے عشق میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہمارے بے شمار صوفیاء کرام, بے شمار اولیاء کرام کی زندگیاں اس بات کی نمونہ کار ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبتیں کی ہیں, کیسا رب تبارک و تعالیٰ سے عشق کیا ہے, کہ کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ہے. یقین جانے اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو اس میں عشق کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا, اس میں رب کی محبت کی کہیں جھلک نظر نہیں آتی. یہ کیوں ہے؟ اس طرح سے ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تو سوال اٹھنا چاہیے. کیا یہی ہمارا مقدر تھا؟ کیا یہی ہماری تخلیق کا مقصد تھا؟ اسی لیے پیدا کیے گئے تھے, اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے, اسی لیے کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں داخل ہوئے ہیں, حضور کے امتی بنے تو اسی لیے اسی طرح گمراہی میں اور بھٹکے ہوئے اور رب کو بھولے ہوئے زندگی گزار لے. یقیناً ایسا تو ہرگز نہیں ہے. اگر اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار لیں. یقیناً اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یقیناً اس نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم اپنی زندگی کس لیے جی رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو کیوں گزار رہے ہیں. اس کا کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک پرپز ہونا چاہیے. ہر ایک لائف کا کوئی نہ کوئی ریزن ہونا چاہیے. بغیر ریزن کے, بغیر پرپز کے زندگی گزارنا یہ انسانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ حیوانوں کا شیوا ہے. یہ حیوانوں کے اندر ہوتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کو جب ان کو دوبارہ ان کے مکانوں میں, ان کی جگہوں پر باندھ دیا جاتا ہے, تب تک کا ان کا روز کا جو روٹین ہوتا ہے, اسی روٹین کے حساب سے وہ چلتے ہیں. وہ کوئی بھی سال کا کوئی بھی دن ہو, وہ سال کا پہلا دن ہو یا سال کا آخری دن ہو, وہ ہر دن ایک طرح کا جیتے ہیں. جس طرح صبح ان کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے, ان کو اس وقت وہ کھانا کھانا ہے. پھر کھانا کھانے کے بعد اگر کھیتوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنا رزق تلاش کر کر, اپنا کھانا تلاش کر کر واپس لوٹ کر آتے ہیں. رات کو اپنے گھروں میں مکین ہوتے ہیں, پھر صبح وہی کرتے ہیں, پھر شام کو واپس آتے ہیں. یہ پورا جو روٹین ہے, یہ انسانوں کا روٹین تو نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے. صبح جیسے اٹھ رہے ہیں, رات کو ایسے ہی سو رہے ہیں. ان پورے گھنٹوں میں, یہ کم سے کم 15 سے 17 گھنٹوں میں کہیں بھی نہ خدا کی یاد موجود ہو, نہ حضور کی یاد موجود ہو, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو. اگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم انسانوں والی نہیں, حیوانوں والی زندگیاں گزار رہے ہیں. اگر اس میں کہیں بھی ذکر الہی موجود نہیں, اللہ کی یاد اگر کہیں بھی موجود نہیں ہے, تو یقین جانیے یہ زندگی ہم انسانوں والی نہیں گزار رہے ہیں. یہ ہم اللہ کے بندے ہو کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ہم حیوانوں کی طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اسی لیے اللہ کی یاد کی طرف کو اپنے دلوں میں جگائیں. جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی اسے اپنے قریب کرنے لگتی ہے, پھر اللہ اسے اپنے قریب کرتا جاتا ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنا ایک قدم تو بڑھائے، بندہ اپنا ایک قدم اس راہ پر رکھے، پھر اس راہ میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، پھر قرب ہی قرب ہے، اور پھر نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور انوار و تجلیات ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو متحرک کرنا ہوگا، اس چیز کا شعور پیدا کرے۔ لیکن اس بات کو کبھی سوچیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کا ایک تصور کریں کہ اتنے سال ہم زندگی گزار لیے، ہم نے اپنی عمر کو دیکھے، کتنی عمر ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال، جتنی بھی عمر ہے، اتنی عمر گزاری ہے۔ اتنی عمر میں اگر ہم اپنی نیکیوں کو جمع کرنا چاہیں، نیک اعمال کو جمع کرنا چاہیں، نمازوں کو جمع کریں تو وہ کتنی ہوں گی؟ اس کا کبھی محاسبہ بھی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا کبھی بیٹھ کر محاسبہ بھی کرتا رہے کہ جو اتنے سال گزرے ہیں تو اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو نفع دینے والی ہوں، کیا کیا چیزیں جو نقصان دینے والی ہیں۔ کیونکہ اگر آج حساب نہیں ہوا تو جو ہونا ہے اس وقت ہونا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب میزان عمل پر نامہ اعمال تولے جائیں گے، انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، تب ساری چیزیں سامنے ہوں گی، تب کیا ہوگا؟ تب بھی حساب ہوگا۔ اور ابھی اگر ہم حساب کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو چیزوں کا فرق ہوگا۔ اس وقت حساب کے بعد پھر اگر آپ کے دل میں افسوس پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ندامت پیدا ہوئی تو تب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر ابھی حساب کیا، ابھی اگر اپنا جائزہ لے لیا، اور اگر ابھی شرمندگی پیدا ہوئی اور اس کے حضور حاضر ہونے کی خواہش پیدا ہوئی تو یقیناً ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس کے حضور حاضر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے حضور جا کر اپنے گناہوں سے معافی بھی طلب کر سکتے ہیں، اس کو راضی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہیں، بے خودی میں اور بے خبری میں اپنی زندگیوں کو نہ گزاریں، کیونکہ یہ زندگی اس طرح گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی اسے راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس سے محبت اور اس سے عشق کرنے کے لیے دی گئی ہے، اس کے عشق کو اپنے سینوں میں جگانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کا ضمیر اس بات میں کیا جواب دیتا ہے۔ میں خود اپنے آپ سے پوچھوں کہ ہمارا ضمیر کیا جواب دیتا ہے کہ ہم نے زندگی گزاری تو اس میں سے کون سے اعمال ایسے کیے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، ہمارا گمان یہ کہتا ہے کہ یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ جب یہ سوچ لے، اس بات کا سوال کر لے تو یہ بھی سوال پیدا کرے، یہ بھی سوال اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے کرے کہ اگر ہم نے وہ اعمال کتنے کیے ہیں جن اعمال کے بدلے میں صراحت کے ساتھ احادیث میں عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے، قرآن مجید میں عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہے، پھر وہ جھوٹ بولنا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہو، کسی کے دل میں نفرت ڈالنا ہو، یا کسی کے دلوں کو شکستہ کرنا ہو، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہو، بے شمار حدیثیں اس کے عذاب کی وعیدوں میں اور اس کی سزا میں سنا دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ یقیناً جانتے ہیں۔ یہ دور وہ دور ہے کہ اس دور میں ان تمام چیزوں کے علوم ہر ایک بندے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر کیا عذاب ملنے والا ہے، جھوٹ بولنے پر کیا عذاب ملنے والا ہے، کسی کو دھوکہ دینے پر، بے عہدی کرنے پر، وعدہ خلافی کرنے پر کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اپنے آپ کا حساب کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ جو اتنی عمر گزری، اتنے سال گزرے، اتنے دن گزرے، اتنے ہفتے گزارے، اس میں کون کون سے وہ اعمال کیے کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر پتا ہے کہ ان کے بارے میں یقیناً اس کے اوپر عذاب ہوگا، اس کے اوپر پکڑ ہوگی، اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جب کلیئر ہو جائیں تب آپ کے دل میں ضمیر پیدا ہوگا، ضمیر آپ کا بیدار ہوگا کہ جو زندگی گزاری اس میں اگر غفلت سے گزاری ہے تو اب وقت مہلت ہے، اب حضور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اس کے حضور توبہ و استغفار کر لیں۔ یقیناً ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری التجا ہے کہ اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنی زندگیوں میں اپنے ضمیر کو بیدار کریں۔ یہ ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ اب ہمیں نمازیں چھوڑنے پر یا پھر اللہ کی نافرمانی کرنے پر افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، ہماری دلوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، کیوں ہے؟
یہ دل کے سخت ہو جانے کی وجہ سے ہے، دل کے سیاہ اور سخت ہو جانے کی وجہ سے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تب کتنی بھی نصیحت کی باتیں ہوں، کتنی بھی اچھی باتیں ہوں، وہ دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ وہ جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ دل کو گھیر لیتی ہے۔ تو یہ دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ یہ دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دور ہوتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے دور ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اپنی زندگیوں میں، اپنے روٹین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اپنے وقت کو نکالیں، اس کے حضور بھی حاضر ہوں، اس کے حضور بھی آئیں، اس کے حضور توبہ و استغفار کریں اور اس کے ذکر کو کریں، اور اس ذکر سے آپ کے دلوں کو بھی سکون پہنچے گا، روح کو بھی اطمینان آئے گا، اور پورے جسم میں ایک روانگی و ایک نور پیدا ہوگا، یہ اس کے ذکر کے عوض میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج آئیں، آج بھی مبارک رات ہے، کل کیوں کریں، آج ہی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اس کے حضور حاضر ہو کر توبہ و استغفار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی توبہ تو کرے، وہ گناہ کتنے بھی کر کے آیا ہو، گناہ معاف کرنا تو ایک طرف ہے، وہ گویا گناہوں کو ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنا کریم وہ ہے، اتنا رحیم وہ ہے۔ ضرورت تو یہ ہے کہ اس کے حضور ایک بار آ جایا جائے، اس کے حضور اپنی جبین کو رکھ دیا جائے اور اس کے حوالے ساری چیزوں کو کر دیا جائے اور اس سے سوال کیا جائے۔ یقیناً وہ ہمارے سوالوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اپنے عشق کو نمودار فرمائے، ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی آنکھ کی چنگاری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کی فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ عام طور سے جس طرح سے ہم نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح نفل ادا کی جاتی ہے، جو ان نمازوں میں پڑھا جاتا ہے سیم وہی پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف اس میں ایک تسبیح ہے جس کو تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا رہتا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ صلاۃ التسبیح کی نیت کر کر جب رکعت باندھیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں، جب ثنا مکمل پڑھ لیں اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اگر گننے میں اگر آپ کو دقت ہوتی ہو تو جس طرح قیام میں ہاتھ باندھے وہ اس انگلیوں کے اوپر وزن دیتے جائیں، انگلیوں کے پورے کے اوپر۔ جب ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آخری والی انگلی کو وزن دیں، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، اس طرح عمل کثیر سے بھی بچیں گے اور گنتی بھی پوری ہوگی اور پوری 15 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے۔ پھر جب ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ترتیب سے، جس ترتیب سے قرآن لکھا گیا ہے کہ الف لام سے ناس تک، اس ترتیب میں قرآن پڑھیں، الٹا نہ پڑھیں کہ ناس سے آپ الٹا پڑھیں، ناس پھر فلق اخلاص، یہ نہیں، قرآن کو ترتیب سے پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے۔ تو اس ترتیب سے کوئی بھی ایک سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ قیام کی حالت میں کل 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب رکوع کریں تو رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے وہ 3 یا 5 بار جتنے مرتبہ پڑھنا چاہیں، رکوع میں جو عام طور سے نماز میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے قوما میں سیدھے ہاتھ کر کے جب کھڑے رہتے ہیں اس وقت بھی آپ کو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3، 5 یا 7 جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ کر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب ایک سجدہ کر کر ہم جلسے میں جو بیٹھتے ہیں قاعدے کی حالت میں 2 سجدوں کے درمیان، اس درمیان بیٹھنے میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو اس میں بھی 10 مرتبہ، تو کل یہ تسبیح 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ کی ایک رکعت میں تسبیح ہوگی کہ ایک ثنا کے بعد 15 مرتبہ،
کہ سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہوئی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو اب آپ کو ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، وہ تو رکعت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، تو دوسری رکعت کے جیسے ہی کھڑے ہوں فوراً آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کوئی سورت، اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح، اور پھر رکوع اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سجدے میں اور سجدوں کے درمیان اور دوسرے سجدے میں، اس طرح مل کر 2 رکعت مل کر تقریباً 150 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی۔ اور جب قاعدہ کریں 2 رکعت کے بعد تو اس قاعدے میں التحیات، درود ابراہیم و دعائے معصورہ تینوں پڑھیں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ یہ فرض کی طرح نہیں ہے کہ فرض کی جس طرح پہلے قاعدے میں صرف تشہد پڑھی جاتی ہے، دعا اور درود نہیں پڑھا جاتا، لیکن نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ پہلے قاعدے میں بھی التحیات، درود ابراہیم و دعائے معصورہ تینوں پڑھیں گے، اور قاعدے میں کوئی تسبیح نہیں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح پھر تیسری اور چوتھی رکعت بھی، اور یہ نفل نماز ہے تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری کوئی سورت ملائی جائے گی، کیونکہ نفل کی ہر رکعت میں قرأت ہے۔ اس طرح فرض کی صرف 2 رکعت میں قرأت ہے، 2 میں صرف سورہ فاتحہ ہے، لیکن نفل کی ہر رکعت میں قرأت ہے اور سورت فاتحہ کے بعد قرأت بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے مکمل ہو کر 4 رکعت مکمل ہوگی، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تو 4 رکعت ملا کر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو نفل نماز ہے یہ دی اس لیے گئی ہے کہ یہ نفل نماز پڑھ کر گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ یہ نماز ایسی نہیں کہ کسی کو زبردستی پڑھایا جائے، یہ نفل وہ چیز ہے کہ جو بندہ خود سے، بندے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہے تو پڑھے، نہ پڑھنا چاہتا ہے وہ تو نہ پڑھے۔ اگر پڑھے گا تو اسے ثواب و اجر دیا جائے گا، اور نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ ہو اور اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی۔ جس طرح فرائض و واجبات کو ترک کرنے پر گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، لیکن نوافل یہ بندے کے اوپر لازمی نہیں ہوتے ہیں، یہ بندے کے اختیار کی بات ہے۔ جب یہ اختیاری نماز ہے تو اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا، بہت سارے علماء کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ بالکل درست پڑھ سکتے ہیں، لیکن تقوی کا معیار یہ ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ تنہائی میں ایک کونے میں اگر جا کر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تنہائی میں پڑھیے۔ جن حضرات کو بھی اس کا طریقہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہو، ان کو یقین ہو کہ وہ پوری صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی مسجد کے کسی بھی کونے میں جا کر وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو مکمل کر لیں۔ جن حضرات کو بھی طریقہ سمجھ میں آ گیا ہو تو وہ مسجد کے باہر جا کر کہیں بھی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جن حضرات کو یہ طریقہ سمجھ میں نہ آیا ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ تسبیح کہیں بھول جائیں گے، تو یہاں ایک ساتھ کھڑے ہو کر صف میں میں بلند آواز سے پوری نماز بلند آواز سے پڑھوں گا، تو جس حضرات کو بھی بھول جائے تو وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے۔ کیونکہ اگر تسبیح کہیں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور سے یہ نماز پڑھی نہیں جاتی، عام طور سے ہم نہیں پڑھتے ہیں، کبھی سال میں ایک ماہ یا کبھی موقع ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، تو عام طور سے اس میں رکوع یا سجدے یا سجدوں کے درمیان تسبیح کو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اسلاف نے کہا ہے کہ ایسا ہو تو کوئی ایک بندہ بلند آواز سے پڑھے، باقی سب لوگ اپنے جتنی آواز میں عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی آواز میں پڑھیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو صرف اتنی آواز میں پڑھنا ہے جو آپ خود سن سکیں۔ یہ تو اس لیے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھول رہا ہو تو بھولے نہیں، بلکہ وہ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کرے اور ہر ایک مقام پر تسبیح ادا کر لے۔ تو ٹھیک ہے، تو اب نماز صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ جو لوگ خود سے پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ مسجد کے باہر اس طرف والی صحن میں یا اس طرف والی صحن میں جا کر خود سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کھڑے رہ کر پڑھنا چاہتے ہوں تو وہ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد ذکر اور اس کے بعد دعا۔